ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ مشہور قول کے مطابق سب سے پہلے مسلمان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا۔ وہ کافروں کی مخالفت اور بدسلوکی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی تھے، اسی لیے وہی سب سے پہلی شخصیت ہے جنہیں جنت کی خوشخبری دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دوں جو اکیلے کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، اس میں کوئی شور و گل ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح البخاری۔ ان کی فضیلت اور خصائل کے بارے میں کئی اور احادیث بھی مروی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر صحیح ترین قول کے مطابق 10 سال تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے والد انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید تم چاہو تو میرے پاس ٹھہرو، چاہو تو اپنے والد محترم کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید بولے، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ پھر وہ آپ ہی کے پاس رہے حتیٰ کہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ بعد میں وہ دوبارہ زید بن حارثہ کہلائے اور متبنہ بنانے کا رواج موقوف ہو گیا۔ جب یہ آیت اتری، ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپو کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحیح البخاری۔ مزید فرمایا، میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈانو ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑ گیا اور غور کرتا رہا، مگر جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ دیر کی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے فرمایا، لوگو، کیا میں سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا اہل اور حقدار نہیں؟ کیا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا؟ خفیہ تبلیغ کے ضمن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں، خلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر محنت کی، جس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، مثلاً عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی مساعی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کے تعلقات و روابط کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں بلکہ مکہ سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ حاشیہ: عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کی روایت جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے اور جس کا تذکرہ پچھلے صفحات میں ہوا، اس امر کی شاہد ہے کہ اسلام کی خبریں مکہ سے باہر بھی پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر سے کہا تھا، اب تم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور جب تمہیں خبر ملے کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھیے صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
اور تقریباً قریش کے تمام قبائل میں سے اکا دکا لوگ مسلمان ہو گئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مشہور احباب یہ ہے: بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کے والدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہم و اجمعین۔ مختصر عرصے میں قریش کے مختلف خاندانوں میں سے اسلام لانے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی۔ مورخ ابن ہشام نے ان کی یہی تعداد بتائی ہے، جبکہ یعمری نے 50 سے زائد افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ امر بھی پائے ثبوت کو پہنچا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل بھی اولین مسلمانوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے۔ الفتح الربانی ساعتی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ ہے: میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، میں نے انہیں جنت کے درمیان دیکھا، انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ ابن کثیر نے اس حدیث کو ابو یعلا سے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں ان کے 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ مزید فرمایا، وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ مجموع زوائد: امام حیثمی کا کہنا ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سابقین اولین کے ناموں سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین افراد تھے۔ یہ بات درست نہیں کہ ابتدائی مسلمان عموماً فقراء، کمزور اور غلام قسم کے لوگ تھے جو اپنی آزادی اور حصول شرف کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن مسلم اور غیر مسلم مورخین نے یہ بات لکھی ہے وہ صریحاً غلطی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسلام کی خاطر شدید عذاب اور تکلیف کی انتہائی شرمناک صورتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ غلام یا آزاد کردہ غلام تھے۔ ان پر سب لوگوں کے سامنے ہولناک تشدد ہوا، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئے، جبکہ خاندانی لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے محفوظ رہے۔ اگر ان میں سے کسی کو اذیت کا شکار ہونا بھی پڑا تو وہ صرف ان کے خاندان ہی کی حد تک تھا، اس لیے ان کا معاملہ خفیہ رہا اور وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ اس مفہوم کی کئی احادیث مذکور ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: سب سے پہلے 7 حضرات نے اپنے اسلام کا اعلان کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، بلال، صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ حضرت ابوبکر بھی اپنی قوم کی بنا پر بچے رہے۔ باقی 5 کو مشرکین نے جکڑ لیا، انہیں لوہے کی قمیصیں پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹاتے رہے۔ مورخ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش اسلام کا اعلان کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور ہر قبیلہ اپنے درمیان مسلمان ہو جانے والے شخص پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا کہ جب حضرت ولید بن ولید مسلمان ہو گئے تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ ہشام بن ولید کے پاس پہنچے تاکہ وہ ہشام سے یہ اجازت لے لے کہ وہ حضرت ولید اور اس کے قبیلے کے دیگر مسلمان نوجوانوں کو دین اسلام سے باز رکھنے کے لیے ان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر سکے۔ ہشام نے انہیں اجازت دے دی اور تنبیہ کر دی، خبردار اسے جانی نقصان نہ پہنچے۔ اس قبیلے میں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے واقعے میں لکھا ہے کہ قریش نے ہشام بن عاص بن وائل سمحی کو حضرت عمر اور عیاش کے ساتھ ہجرت کرنے سے
بلطائف الحیل بہترین بہانوں کے ذریعے سے روک دیا تھا اور وہ ان کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ پھر وہ ہیلے بہانے سے عیاش کو بھی جکڑ کر مدینے سے مکہ واپس لے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل اپنے چاچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا کرتے تھے اور اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی دعا کے علاوہ ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ان کے لیے یوں دست بدعا رہتے: اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ میں دوسرے مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، کفار قریش پر سخت سزا لاگو فرما اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط مسلط فرما۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ہرقل میں ابو سفیان کے دو الفاظ ضعفاء اور شرفاء کی وضاحت کی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً نرم طبیعت اور نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، متکبر اور تند مزاج لوگ نہیں ہوتے، جو حسد اور ظلم کی بنا پر انبیاء کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں، جیسے ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ گویا اس روایت میں شرف سے تکبر مراد ہے۔ اسی تفسیر کی روشنی میں ہمیں ان عبارات کا مفہوم متعین کرنا چاہیے جن میں شرفاء اور مستضعفین جیسے الفاظ مذکور ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ 67 سابقون اولون میں سے صرف 13 صحابہ، فقراء، مستضعفین، آزاد کردہ غلام یا اجمی تھے اور یہ کل تعداد کا 5واں حصہ ہے۔ بظاہر ہے اتنی قلیل تعداد کو اکثرہم یا معظمہم یا عامتہم یعنی اکثریت نہیں کہا جا سکتا۔ خفیہ دعوت کی حکمت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اسلام کی دعوت دینے میں جو مخفی طریقہ کار اختیار کیا، اس میں دراصل ہر زمان و مکان کے داعیان اسلام کے لیے یہ ہدایت اور تعلیم مضمر ہے کہ احتیاط اور ظاہری اسباب کا خیال رکھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرنے چاہیے جو عقل سلیم کی روشنی میں ضروری نظر آئے۔ البتہ یہ سوچ توکل علی اللہ پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ انسان کو وسائل و اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، مگر ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات عالی پر رکھنا چاہیے۔ اسباب و تدابیر پر یقین رکھنا ایمان باللہ اور اسلامی دعوت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کا یہ انداز ایک رہبر اور قائد کی سیاست کا تقاضا تھا۔ بحیثیت نبی من جانب اللہ آپ کو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ جمہور فقہائے مسلمین کا اجماع و اتفاق ہے کہ جب مسلمان کم تعداد یا تھوڑے سے جنگی ساز و سامان کی بنا پر اس پوزیشن میں نہ ہو کہ دشمن پر کوئی کاری ضرب لگا سکے، بلکہ خود ان کے بے فائدہ مارے جانے کا اغلب گمان ہو، تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کی مصلحت پر عمل کیا جائے، کیونکہ جنگ کی صورت میں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو جنگ سے مقصود ہے، یعنی دین کی حفاظت و اشاعت۔ مشہور فقیہ عز الدین بن عبدالسلام نے یہ بات خوب اچھی طرح واضح کی ہے۔ ڈاکٹر بھوتی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ در حقیقت دین کا مفاد ہے، کیونکہ دینی مصلحت بھی ایسی صورت میں یہی تقاضا کرتی ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہے تاکہ وہ آگے بڑھ کر ان دوسرے میدانوں میں جدوجہد کرے جن میں فائدے کا زیادہ امکان ہو، ورنہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو اس میں خود دین کا نقصان ہوگا اور کافروں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دین کا خاتمہ کر دیں گے۔ گویا ایسے حالات میں جنگ نہ کرنا دین کے ایک اہم یقینی فائدے کو ایک
موہوم فائدے پر ترجیح دینا ہے۔ اعلانیہ دعوت مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا۔ تقریباً 30 آدمی جمع ہوئے۔ آپ نے کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ایک سمندر ہے، بھلا اتنا بلبوتا کس میں ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے یہی پیشکش اپنے اہل خانہ کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی عربی جوان اپنی قوم کے لیے اس قدر بہترین چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی سرفرازی کا دین لے کر آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک اور قدم اٹھایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان میں سے اپنے قبیلے کو خاص لوگوں کو بھی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، خبردار صبح کا حملہ۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ وہ سب پکار اٹھے، ضرور، ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ فرمایا، پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، تو تباہ ہو، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو بلایا اور وہ سب آ گئے۔ آپ نے ان سے عمومی خطاب بھی فرمایا اور نام لے لے کر بھی خبردار کیا، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد شمس، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، البتہ تم سے میری جو رشتہ داری ہے میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کی یہ بلند پکار آخری درجے کی تبلیغ تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو دین کی دعوت غیر مبہم الفاظ میں اعلانیہ پہنچا دی اور اپنے انتہائی قریبی اہل خاندان پر واضح کر دیا کہ میرے اس پیغام اور دعوت کی تصدیق ہی سے میرے اور تمہارے باہمی تعلقات قائم رہ سکتے ہے۔ باقی رہی قومی اور قرابت داری کی عصبیت جس کے عرب دائی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس پیغام کی حرارت سے پگھل چکی ہے۔ اہم نکات: اس دور میں اسلامی دعوت کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا عموماً اور آپ کے خاندان کا خصوصاً منفی رویہ اختیار کرنا اس بات کی قاطع دلیل ہے کہ وہ لوگ صریحاً بڑی غلطی پر ہیں جو دین اسلام کو عرب قومیت کا مظہر سمجھتے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عربوں کی امیدوں اور مفادات کا تحفظ اور حصول تھا۔
لوگوں کی دعوت اسلام سے بے اعتنائی اس بات کی دلیل ہے کہ دور جاہلیت کے معاشروں میں تقلید پوری قوت سے رچ بس چکی تھی اور ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے ہر دور کے داعیان حق اور مصلحین کو سابقہ پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی معاشروں میں بھی یہ خرابی بڑی شدت سے موجود ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان معاشروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائی دعوت تاک نسیاں ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں رسم و رواج اور تقلید کے اثرات معاشرے کی تمام جہات میں نہایت گہرے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ رسم و رواج اور تقلید کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف الصالحین کی سنت اور عقل و دانش کی بات کو اجنبی اور اچنبے کی بات سمجھنے لگتے ہیں اور زور شور سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو تبلیغی خصوصی حکم سے اس ذمہ داری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ہر مسلمان پر عموماً اور دیانتی دین پر خصوصاً عائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری کئی لحاظ سے عائد تھی، یعنی مکلف ہونے کے لحاظ سے، قبیلے اور خاندان کا اہم فرد اور رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے، اور نبی و رسول ہونے کے اعتبار سے۔ مکلف ہونے کے لحاظ سے تو آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار تھے، لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے اپنے تمام اہل خانہ اور پورے خاندان کو دعوت دینے کے پابند تھے، اور نبی و رسول ہونے کے لحاظ سے تمام انسانوں تک دعوت پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ پہلے ذمہ داری میں تو ہر مکلف آپ کے ساتھ شریک ہے، البتہ دوسری ذمہ داری میں خاندان کا ہر اہم فرد، اور تیسری ذمہ داری میں تمام علماء و حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک و سہیم ہے۔ دعوت اسلام کی مخالفت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی صدائے مقدس ابھی مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی، آپ کو جو حکم دیا گیا کھول کر سنا دے اور مشرکین سے بے رخی برتے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کر دعوت دین کے کام پر لگ گئے، اور آپ نے بت پرستی کی سرعام مذمت شروع کر دی، بتوں کی پجاریوں پر زبردست تنقید کی، حقائق اسلام کی وضاحت فرمائی اور باطل عقائد کی شام و سحر بے کنی کرنے لگے۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ نئی دعوت بت پرستی کے خلاف اٹھنے والی سابقہ آوازوں کی طرح محدود اور کمزور نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو راہ اسلام سے روکنے کے لیے ترغیب و ترہیب کے تمام ہتھ کنڈے اور وسائل استعمال کیے، کیونکہ اس دعوت سے ان کے ان مفادات پر زد پڑنے لگی جو انہیں حرم میں رہنے کی بدولت حاصل تھی۔ صدائے اسلام سے ان کی سیادت و فضیلت ختم ہونے لگی، اور ان کے ظلم و ستم اور شہوانی کرتوتوں میں خلل پڑنے لگا۔ اب مخالفانہ ہتھ کنڈوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا حربہ ابو طالب سے شکایت۔ دعوت حق کی مخالفت کا اولین طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، تاکہ وہ ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روک دے یا آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ ان کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی تردید کرتا ہے، ہمیں بیوقوف بناتا ہے اور ہمیں بیوقوف بتاتا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کی نسبت کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ آپ اسے روک لیں ورنہ ہمیں اس سے نبرد آزما ہونے دیں۔ آخر آپ بھی تو ہماری طرح اس کے دین کے مخالف ہیں۔ آپ کے بجائے اس سے ہم خود ہی نمٹ لیتے ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے تسلی دی، احسن طریقے سے مطمئن کر دیا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوسرا حربہ
ابو طالب کو دھمکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ کار کے مطابق بدستور دعوت دین حق دیتے رہے تو قریش غضبناک ہو گئے اور آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ ان کی مجالس میں آپ ہی کا چرچا ہونے لگا۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس پہنچے اور سختی سے کہنے لگے، جناب ابو طالب، آپ عمر اور شرف کے لحاظ سے بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لے، مگر آپ نے نہیں روکا۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسے اس کا کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اسے روک لے، بصورت دیگر آپ کے اور اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، اتنی فیصلہ کن جنگ کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے گا۔ بات اس حد تک پہنچی تو ابو طالب گھبرا گئے۔ ان کے لیے اپنی قوم سے جدا ہونا اور ان کی دشمنی مول لینا بڑا مشکل تھا۔ وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کا پیغام سنایا اور کہا، بھتیجے، مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اندازہ لگایا کہ چاچا جان میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے مان فرمایا، چاچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے اور مطالبہ کرے کہ میں دین کی تبلیغ روک دوں، تب بھی میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنی جان جانی آفرین کے سپرد کر دوں۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس وقت شدت جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ اٹھ کر چل پڑے۔ جو ہی آپ نے منہ موڑ کر قدم آگے بڑھایا، چاچا نے بے قرار ہو کر کہا، بھتیجے واپس آؤ۔ آپ واپس ہوئے۔ چاچا نے پورے جوش و خروش سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو جی میں آتا ہے کہو، اللہ کی قسم میں جیتے جی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ محدثین کی اصطلاح میں، یعنی یہ معضل روایت ہے، محدثین کی اصطلاح میں معضل وہ سند ہے جس کے دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پہ ساکت ہوں۔ معضل کا شمار ضعیف کی اقسام میں ہوتا ہے، لہذا یہ واقعہ ضعیف ہے۔ ابن اسحاق کی ایک دوسری روایت جو عقیل بن ابی طالب سے ہے کہ کفار قریش کی دھمکی کے بعد ابا جان نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو ابا جان نے کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں ان کی مجلسوں اور بیت اللہ میں تکلیف دیتے ہو، بھتیجے انہیں تکلیف مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، آپ سورج کو دیکھتے ہیں؟ وہ بولے، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ اس سے کوئی شعلہ نہیں لا سکتے، اسی طرح میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سرداران قریش سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے کہ قریش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی محکم موقف یقیناً اللہ تعالیٰ کی وحی اور حکم کی بنا پر تھا، مگر حضرت ابو طالب کا موقف انتہائی تعجب انگیز ہے کہ انہیں کس چیز نے اتنا جرئیع بنا دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی یہ توجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، البتہ یہ محبت طبی تھی، شرعی نہیں تھی۔ ان کا اپنی قوم کے دین پر قائم رہنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عظیم حکمت پر مبنی تھا۔ اگر ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے تو مشرکین قریش کے نزدیک ان کا کوئی شرف و مرتبہ باقی نہ رہتا، نہ وہ ان سے ڈرتے، نہ ان کا احترام کرتے، بلکہ جرأت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دست درازی اور گستاخیاں کرنے لگتے۔ رب عظیم جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طبیعت مختلف بنائی۔ دونوں ابو طالب اور ابو لہب آپ کے کافر چاچا ہیں۔ دونوں میں سے ایک چاچا ابو طالب تو صرف ٹخنوں تک آگ میں
ہوگا، مگر دوسرا چاچا ابو لہب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک صورت اتاری جو ممبر و محراب میں گونجتی ہے، واعظ اور خطبوں میں پڑھی جاتی ہے اور اب تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائی پھرتی ہے۔ ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دی، البتہ اعلانیہ قبول اسلام سے گریزاں رہے۔ روایت ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری، وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اس نبی سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔